میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج جو دوسرا ولاگ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات کرنے کے لیے جو تحریک انصاف کی قیادت اڈیالہ جیل پہنچی، پھر وہاں پر انہوں نے کچھ میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس ٹائم یعنی تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ایک دن ایک بیان آتا ہے، دوسرے دن دوسرا بیان آ جاتا ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر ایک بیان دیتے ہیں اور پھر جب سوال ہوتا ہے اسی بیان کے اوپر تو پھر اس اپنے بیان سے جگہ کے اوپر ہی مکر جاتے ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وتیرہ بنا لی ہیں، کیونکہ کوئی ایک منظم سیاسی جماعت تو یہ ہے نہیں. بالکل ایک مذاق ہے، اور بلکہ مذاق بھی نہیں، بھونڈا مذاق ہے جی. پہلے بات کرتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، پتہ نہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو تسلیم نہیں کیا ہوا. بہرحال پھر بھی ہم ان کو فرضی طور پر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف تصور کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری تحریک چل رہی ہے اور پورے ملک میں ہم جو جلسے کرنے جا رہے ہیں، اور جلسے کرنے کا ارادہ انہوں نے اظہار کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اور آئی بلیو کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی جو ان کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ بھی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ نومبر کے اندر اپنے جلسے کرنے کے حوالے سے ظاہر رکھتے ہیں اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اپنا ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اور اسی لیے جو قومی اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو نشست تھی اس کو فل بھی کیا، اور سیکنڈ 27ویں آئینی ترمیم بھی آنے لگی ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ اپنا جو ہے وہ ایک قسم کی سب بندی کر رہے ہیں. دیکھیے، تحریک تو ہماری چل رہی ہے جس کو آپ احتجاجی تحریک کہتے ہیں، کہ وہ ایک دن ہو، ایک جگہ ہو جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جائیں. وہ اس وقت نہیں ہو رہا. ہم ابھی جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ، اور یہ معاملہ اپنے وقت کے ساتھ آگے بڑھے گا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب دوسری بات یہ کر رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے آئین کی روح کو متاثر کیا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو شنید ہے اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آئین جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار کس طرح کیا، آئیے دیکھتے ہیں. 26ویں بھی غلط تھی، اس نے آئین کی روح کو متاثر کیا. 27ویں کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، اس کے بعد عملاً اس ملک میں قانون، آئین، شرافت ختم ہو جائیں گے. اچھا جی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی تو آپ نے گفتگو سنی. یہ تو انقلاب کے حوالے سے بھی اپنی بات کر رہے ہیں کہ جی انقلاب کے لیے آپ کو کوئی سیاسی ایونٹ نہیں ہوتا، وہ لوگ خود ہی گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ نہیں کرنی پڑتی. وہ لوگ پھر بھی جو پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیاسی نابالغ ہیں، وہ یعنی اگر کوئی موومنٹ بنانی ہے تو اس کے لیے خود ایفرٹ نہیں کرنی. وہ تمام کے تمام بوجھ وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کے کندھوں پر عوام خود ہی نکلے. اور عوام کو کیا ضرورت ہے جی، جب وہ آپ نکلواتے ہیں عوام کو، خود نکلتے نہیں ہیں، خود لاہور کی سڑکوں کے اوپر سیریں کرتے رہتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر رات کو تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں جی ڈی چوک پہنچو، ڈنڈے کھاؤ، آنسو گیس شیل کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی لیگل ایڈ بھی نہیں ملتی، ان کو کوئی جو ہے پرسانی حال نہیں ہوتا، ایک ٹائم کی روٹی تک نہیں پہنچاتے. تو بہرحال جی آج علیمہ خانم صاحبہ نے بھی جو پہلے جو ہے وہ گفتگو جب کی انہوں نے، تو وہ فرما رہی تھیں جی کہ میں نے تو عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا، اور اس پر مجھ پر ایف آئی آر درج ہوگی، اور جو 26 نومبر والا میرے اوپر مقدمہ ہے جس کے اوپر میرے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری 3rd ٹائم جاری ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ میں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا، تو اس پر میرے اوپر ایف آئی آر ہوگی. تو میڈیا نے جس نے تشہیر کی پھر اس پر بھی ایف آئی آر دیں. انہوں نے کیا کہا یہ سنیے. میرے اوپر ایف آئی آر کس چیز کیا ہے کہ عمران خان کا پیغام پہنچایا اس لیے ہے نا، اور عمران خان کے پیغام میں کیونکہ عاصم منیر کا نام آ گیا ہے، وہ ایک بہت بڑا جرم ہے پاکستان میں اس وقت. تو عاصم لوئی ہو گیا نا پھر. اچھا جی، ایک سانس میں تو انہوں نے یہ بات کی. جب پھر میڈیا والوں نے ان سے یہ بات کی، سوال کیا کہ میڈم آپ ہمارے اوپر ایف آئی آر کروانا چاہ رہی ہیں، تو پھر وہ بات سے مکر گئیں جی اپنی بات سے. یعنی ایک سانس میں ہی وہ پھر دوبارہ مکر گئیں، آج ہی مکر گئیں، آج یہ بات کی، آج ہی مکر گئیں. فرماتی ہیں جی کہ میں نے تو کب کہا ہے کہ میڈیا پر جو ہے ایف آئی آر دیں. وہ کہتی ہے کہ کیونکہ عاصم منیر کا نام لیا گیا تھا، تو عاصم منیر کا نام لینا جو ہے وہ اس ملک میں جرم بن گیا ہے. باقی کسی کا بھی نام لے لیکن عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. اور پھر آخر میں باقی سب پاکستانیوں کو انہوں نے جو ہے کتا بلا قرار دے دیا. اب یہ دیکھ لیں، کتا بلا، یہ الفاظ کیا ان کو ادا کرنے چاہیے میڈیا کے اوپر. کہہ گی جی سنیے. ایف آئی آر کروانی ہے ہمارے اوپر. میں نے نہیں کروانی، پولیس نے ڈالی ہے. پولیس نے ایف آئی آر میرے اوپر ڈالی کہ عمران خان کا پیغام میں نے کیوں پہنچایا ہے آپ لوگوں تک.
ठीक है। आसिम मुनीर का नाम लिया इमरान खान ने, तो क्यों, क्या एक इंसान का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हमें जेल जाना है? तो कोई बात नहीं, हम जेल चले जाएंगे। आसिम मुनीर का नाम लेने पे जेल जाना है ना, तो हम चले जाएंगे। अब ये इसलिए मैं जा रही हूँ FIR, क्योंकि इमरान खान ने आसिम मुनीर को एड्रेस किया था। अगर उसकी वजह से जा रहे हैं, हाँ, तो कोई बात नहीं, ले जाओ जेल। सारों को पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते, बाकी सारे पाकिस्तान में लोग कुत्ते बिल्ले हैं। अच्छा जी, इनकी बात तो ये होगी, अलीमा खानम की अपनी बात सुन ली। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पैगामात हैं। अब एक और शख्स था जिसने कहा था कि मैं इश्क़ इमरान में मुब्तला हूँ, यानी वो मजनू हैं इमरान खान के लिए। वो जो मजनू साहब हैं जिन्होंने पहले दावा किया था कि जब तक अडयाला के चांसलर से अपनी मोहब्बत से मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं तब तक अपनी सूबाई काबीना तश्कील नहीं दूंगा। ये उनकी एक हालिया दिनों में उन्होंने एक पैगाम दिया था। लेकिन फिर आज कुछ तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये आई है कि मोहतरम बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना हुई तो, या ना करने दी गई तो फिर हम 10 रुकनी काबीना बना देंगे। यानी पहले कुछ और कहा, फिर अब कुछ और बात कह रही हैं। लेकिन आज बैरिस्टर गौर साहब ने किस क्लैरिटी से बात की, आइए सुनते हैं। खान साहब ने उनको कहा है कि आप अपनी टीम आप बना लें, लेकिन डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब के साथ बड़ी पार्टी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमारे लिए सारे MPAs जो है मोहतरम है, और हम चाहते हैं कि जितने भी MNAs है वो MPAs है हमारे, हम उनको एकमोडेट करें और उनकी पोटेंशियल को देखते हुए उनको कैबिनेट में ले लें। इसलिए खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। लेकिन फॉर सम रीज़न्स अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर ये भी हमने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला 8-10 वज़रा की फिर हम एक शार्ट कैबिनेट अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बैरिस्टर गौर साहब ने तो मतलब बात कर दी, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई इस पर अमल दरामद हो जाता है तो बुनियादी सवाल यही है कि सुहेल आफरीदी साहब ने फिर ये वक्त ज़ाया क्यों किया। अब आफरीदी साहब ने वैसे तो बतौर वज़ीर आला जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हलफ लिया और अदालत में जाकर इसका हुक्म लिया जी कि मुझसे हलफ लें। वो हलफ उनको बहुत ज़ोर का आया हुआ था। अच्छा, जब हलफ इतने ज़ोर का आया था तो फिर हलफ की पासदारी भी तो किया करें ना। फिर आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपना हलफ होना चाहिए, और बतौर वज़ीर आला जो अपने फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही होनी चाहिए, कि ना कि आप जो है वो इश्क़ इमरान में मुब्तला रहें, इश्क़ इमरान में मुब्तला रहें। अब उन्होंने पहले एक बात की, फिर दूसरी बात की। अब जो अगर 10 रुकनी काबीना वो बनाने जा रहे हैं तो ये अच्छा फ़ैसला है जी। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो उनको काबीना पहले दिन ही बना देनी चाहिए थी, पहले घंटे में बना देनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक काबीना ना हो तब तक चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनल नहीं होती। डे टू डे अफेयर्स तो चला सकती है, लेकिन आपको हुकूमती अमूर चलाने के लिए या उनकी अंजाम दही के लिए आपको कैबिनेट ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर मौजूद है कि गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, गवर्नमेंट मींस चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट्स। तो ये बात ये है कि जो चीज़ उन्होंने करने वाली थी वो नहीं की, और फिर अब मेरे ख्याल से जुमरात तक का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर जुमरात को शायद उनकी मुलाकात ना हुई है, जुमे को मुलाकात ना हुई, तो फिर उसके बाद वो बना सकते हैं। जो हो सकता है चंद घंटों में बना दें, जो हो सकता है जब तक कि हम ये व्लॉग जो है वो अपलोड करें रात 9 बजे, हो सकता है उस टाइम तश्कील भी दी जा चुकी हो, क्योंकि यहाँ पर सुनने में ऐसी बातें आ रही हैं। दूसरा एक और मसला यहाँ पर ये चल रहा है कि इस वक्त PTI के जो लोग हैं उनके ऊपर अदम एतमाद किया हुआ है। एक तरफ जो पूरी की पूरी जो नेशनल असम्बली है उसमें से एक शख्स भी इस काबिल नहीं था जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाता कौमी असम्बली के अंदर, वो भी नहीं किया गया। और अब जिनके ताल्लुक जो PK मैप से है, महमूद खान चकजई का। अब दूसरा जो है ये मामला भी सामने आ रहा है कि मुज़म्मिल असलम साहब उनको ये जो सूबाई काबीना के अंदर शामिल कर रहे हैं और बाकी किसी शख्स का नाम कन्फर्म नहीं है। तो इतराज़ ये है कि इस वक्त KP के असम्बली के जो अरकान हैं वो इस पर नाला हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा को जो गाड़ियाँ दी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बड़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यानी पुलिस को दी गई थी, ये गाड़ियाँ पहली जो उसकी जो खेप कहते हैं, ये पहले मरले में 3 गाड़ियाँ दी गई थी, वो उन्होंने वापस कर दी। आज वो गाड़ियाँ तलाल चौधरी साहब पार्लियामेंट हाउस लेकर आए और उन्होंने गाड़ी दिखाया कि भाई मेरे ज़ेर इस्तेमाल में भी ठीक वही गाड़ी है। और वो गाड़ी उन्होंने उसकी मालियत बताई है जी 10 करोड़ रुपया मालियत है। और उन्होंने कहा कि इससे पुरानी गाड़ियाँ
جو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ اس وقت استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پرانے ماڈل کی گاڑیاں خیبر پختونخوا گورنمنٹ امپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے نہیں، یہ باہر سے بلٹ پروف ہوئی ہوئی گاڑیاں آئی ہیں. یہ پاکستان میں بلٹ پروفنگ نہیں ہوئی ان گاڑیوں کی، اور اب بلٹ پروفنگ کے اوپر کئی کروڑ روپیہ کاسٹ آتی ہے جو اچھی والی گاڑی کو بلٹ پروف کیا جاتا ہے. تو یہ اب یہ معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا، آئیے سنتے ہیں. اور کہا یہ گیا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، یہ تضحیک ہیں، یہ استعمال کے قابل نہیں ہیں. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں. جو 3 گاڑیاں پہلے مرحلے میں ڈیلیور کی گئی آئی جی کے پی کے کو، وہی گاڑی اس وقت میرے پیچھے کھڑی ہے. یہ میرے بھی زیر استعمال ہے. اسی طرح کی گاڑی وزیر داخلہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی گاڑیاں کم و بیش ہمارے وفاقی وزراء اور سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ ترین افسران استعمال کرتے ہیں. یہ گاڑیاں کہا گیا کہ پرانی ہیں. پاکستان میں بے شمار سیکیورٹی فورسز، کے پی پولیس سمیت اس سے بھی زائد پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. نہ صرف وہ اب استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح کی بلٹ پروف گاڑیاں وہ اس سے بھی پرانے ماڈلز کی امپورٹ کرتے ہیں. اس گاڑی کی کم و بیش قیمت 10 کروڑ روپیہ ایک گاڑی کی قیمت ہے، اور اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی وہ تمام سہولتیں یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر جو بلٹ پروف اور بم پروف ہونے کے اس میں لوازمات ہونے چاہیے وہ اس گاڑی میں موجود ہیں. اچھا، اب یہ جو سچویشن ہے، طلال نے یہ بات کر دی، لیکن بہرحال جی نہیں لے رہے تو پھر اب ان کا فیصلہ ہے. اب واقعی حکومت زبردستی تو دے نہیں سکتی ان گاڑیاں، تو نہ لیں جی. لیکن جو اگر خدا نخواستہ جو جانیں بچتی تھیں، یا جس نقصان کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، وہ نقصان جو ہوگا، یہ 3 گاڑیوں میں کم از کم اگر 4 بندے بھی بیٹھ جائیں تو وہ اچھا خاصا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. ان کی جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں، وہ بہتر طریقے سے آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے جو لا انفورسمنٹ کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. یہ نوکری تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے یہ فیلڈ میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد تو میرے خیال سے ان کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی پروونشل گورنمنٹ کے لیے کی بھی، جو کہ بڑا انفارچونیٹ انہوں نے کیا ہے. رہا سوال جی آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پہلے سے ہی تیاری شروع کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ اب اس کو روکنے کے حوالے سے اپنی کوششیں تیز کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے شور شرابہ کریں گے. اور وہ ان کے عزائم نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے عوام کے اندر آئیں اور کوئی جلد سے جلوس کریں. لیکن جو آن گراؤنڈ پوزیشن بظاہر ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ بابر نواز صاحب کو جو عمر ایوب صاحب کی خالی نشست تھی جس پر وہ ڈی-سیٹ ہوئے ہیں، اس کے اوپر ٹکٹ دے دی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اور وہاں پر عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. اب عمر ایوب صاحب ویسے ایک طرف تو پی ٹی آئی کا یہ عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ جو 9 مئی کے اندر جہاں پر ہمارے لوگوں کی نااہلیاں ہو رہی ہیں، یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو ہم احتجاجاً اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. اگر عمر ایوب صاحب کی اہلیہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں تو پھر وہ عمر ایوب صاحب نے یعنی اعلانیہ پی ٹی آئی سے جو ہے علیحدگی کا اعلان کر دی ہے. یہ بنیادی سوال ہے، اس کا جواب امید ہے جی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن بظاہر اطلاعات یہی ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ یا ان کی فیملی سے کوئی شخص الیکشن ضرور کنٹیسٹ کرے گا. لیکن بابر نواز کی پوزیشن خاصی اچھی ہے، وہاں آن گراؤنڈ ان کی پوزیشن ٹھیک ہے، اور یہ ہری پور کی نشست ہے، اور یہ کوئی برادری بھی ان کی لگتی ہے، رشتہ داری بھی لگتی ہے عمر ایوب صاحب سے، تو ایک اچھا کنٹیسٹ دیکھنے کو آئے گا. اس کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.